السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان میں سے ان کو کچھ دے دیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ، جو آپ پر الزام لگاتے ہیں، آپ پر طعن کرتے ہیں، فی الصدقات، صدقات کے بارے میں، فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اگر اس میں سے ان کو کچھ دے دیا جائے، رضوا، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر اس میں سے کچھ نہ دیا جائے ان کو، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، پھر وہ ناراضگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ آیت نمبر 58 سورۃ توبہ، اس سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی یہ بات ہو چکی کہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 42 سے تقریباً یہ منافقین کا تذکرہ شروع ہوا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آیت نمبر 38 سے ہی شروع ہوا، اس لیے کہ آیت نمبر 38 سے غزوہ تبوک کا تذکرہ شروع ہوا، اور غزوہ تبوک کے ذکر کے ساتھ ہی منافقین کا ذکر ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آیت نمبر 42 سے آنورڈ سورہ کے اختتام تک کم و بیش ہر جگہ، اگرچہ دیگر مضامین بھی اس میں بیان ہوئے ہیں، لیکن منافقین کا تذکرہ کسی نہ کسی طور اس کے اندر موجود ہے۔ تو چونکہ منافقین نے غزوہ تبوک کے موقع پر خاص طرح کا طرز عمل ظاہر کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹے بہانے بنا کر اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر انہوں نے جنگ سے اجازت لے لی تھی، جہاد میں نہ جانے کا جو ہے وہ اجازت نامہ حاصل کر لیا تھا، لیکن ان کی جو خرابی ہے اور ان کی جو دیگر خرابیاں ہیں ان کا اظہار اللہ کریم نے مختلف مقامات پر کیا ہے، اور پھر ان کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا ہے اس کی رہنمائی بھی اللہ کریم نے یہاں پہ فرمائی۔ تو یہاں پہ ایک خاص بات ہے جو منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، اس کا تذکرہ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کے اوپر طعن کرتا ہے، الزام لگاتا ہے صدقات کے بارے میں۔ اب یہ صدقات کے بارے میں الزام کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی تفصیل جو ہے وہ اب مسلم شریف کی حدیث میں اور بخاری شریف کی حدیث میں آتی ہے، اور یہ حدیث قدر تفصیل کے ساتھ مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے اور دیگر کتابوں میں بھی، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا۔ اب یہ شخص کون تھا اس کے بارے میں بھی مختلف روایات میں مختلف نام آئے۔
ایک نام بہرحال جس پر سب کا اتفاق ہے وہ ذوالخویسرہ ہے۔ اب ذوالخویسرہ اس کا لقب ہوگا۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا نام ذوالخویسرہ ہی نام تھا اور ذوالخویسرہ تمیمی اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کی، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن ذوالخویسرہ تھا، یعنی ابن ذوالخویسرہ تھا، یہ ذوالخویسرہ خود نہیں تھا بلکہ ان کا بیٹا تھا، تو بہرحال کوئی منافقی تھا۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کا نام عبداللہ نہیں تھا بلکہ اس کا نام مقداد تھا، مقداد بن ذوالخویسرہ، کیونکہ بڑی خاص بات ہے اور بڑی ہی بہت بڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان میں ہرزہ سرائی اس نے کی۔ اور اس شخص نے، بعض نے کہا کہ اس کا نام ہرقوس بن زہیر تھا، اصل میں ہرقوس بن زہیر اس کا نام تھا، ذوالخویسرہ کے نام سے مشہور تھا، ہو سکتا ہے۔ تو ذوالخویسرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تقسیم فرما رہے تھے مال صدقات واجبہ میں سے، یعنی زکوٰۃ کا مال تھا، آپ تقسیم فرما رہے تھے، تو اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا مشورہ دیا، اعدل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ مال تقسیم کر رہے ہیں تو آپ انصاف کریں، عدل سے کام لیں، یعنی ہر حقدار کو حق دیں جب آپ مال تقسیم کر رہے ہیں، یعنی ظلم نہ کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ آپ جو ہے وہ عدل سے کام لیں، اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلْ اِذَا لَمْ أَعْدِلْ، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو دنیا میں کوئی ہے جو عدل کرے گا، یعنی تیرا ستیہ ناس ہو، تیری خرابی ہو۔ وَيْلَكَ، تو نے کیسی بات کی ہے کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دنیا میں جو عدل نافذ کرنے کے لیے جو ہستی تشریف لائی، اور اللہ کے بعد جو بزرگ ترین ہستی ہے، جب اللہ کے ساتھ ظلم کی نسبت نہیں کی جا سکتی تو اللہ کے بھیجے ہوئے رحمت للعالمین کی طرف ظلم کی نسبت کیسے کی جا سکتی؟ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہا ہے اعدل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عدل فرمائیے۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ وَيْلَكَ مَنْ يَعْدِلْ اِذَا لَمْ أَعْدِلْ، جب میں اگر نہ کروں عدل تو پھر دنیا میں کوئی ہے جو عدل کرنے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ اس حدیث میں، یہ بخاری شریف کی حدیث میں، اس میں الفاظ مختصر ہیں، مسلم شریف کی حدیث میں الفاظ تھوڑے طویل ہیں، اس میں لمبی کہانی تھوڑی سی بیان ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو ظاہر سی بات ہے ان کی طبیعت کیا کہتی ہے، ان کی طبیعت یہ کہتی ہے کہ ایسے منافق کا سر قلم کر دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ اندازہ کیجئے، وہ موقع بھی ذہن میں رکھیے جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْعَذَلِ، کہ جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال دے گا مدینے سے۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو گویا ذلت والا کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس پر بھی جب ساری باتیں سمجھ آ گئیں، اللہ نے سورہ منافقون نازل فرما کے ساری بات بتا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس موقع پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ میں اس کی گردن اتار دوں۔ اضرب عنق ھذا الخبیث، اضرب عنق ھذا المنافق، منافق بھی وہ تھا، خبیث بھی وہ تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یہ کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اس کو منافق نہ کہو، اور نہ ہی یہ فرمایا کہ خبیث نہ کہو، کیونکہ منافق بھی وہ تھا، خبیث بھی وہ تھا۔ اور حدیث تقریری سے ثابت ہو گیا، آپ نے گویا برقرار رکھا اس کا خبیث ہونا بھی اور اس کا منافق ہونا بھی۔ جس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمائیں تو وہ برقرار رہتی ہے بطور حکم کے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ خبیث بھی تھا اور وہ منافق بھی تھا، لیکن اضرب عنق کا کہ میں اس کی گردن اتار دوں، آپ نے اس کی اجازت نہیں فرمائی۔
فرمایا لا، یہ کام نہیں کرنا، اس لیے نہیں کرنا کہ لوگ کہیں گے ان یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں۔ یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی فرمائی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس حرقوس بن زہیر کو یا ذوالخویسرہ کو یا مقداد بن ذوالخویسرہ کو یا عبداللہ بن ذوالخویسرہ تمیمی کو میں اس کو قتل کر دوں، اب وہ اس لائق تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہو اس سے بڑا منافق اور کون ہوگا، تو میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، قتل نہیں کر، نہیں اجازت دی اس کو بھی قتل کرنے، نہ اس کو قتل کرنے کی اجازت دی اس موقع پر، نہ اس کو قتل کرنے کی اجازت دی اس موقع پر۔ وہ بھی منافق تھا اور یہ بھی منافق تھا، اس کا نفاق بھی واضح تھا اور اس کا نفاق بھی واضح تھا، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی۔ یہ الفاظ بخاری اور مسلم کی روایت میں تو نہیں ہیں، لیکن بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں جو بالکل ملتے جلتے الفاظ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمائے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، اسی طرح کے الفاظ بعض روایات میں اس موقع کے لیے بھی آئے، البتہ بخاری اور مسلم میں وہ الفاظ نہیں ہیں۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کے کچھ ساتھی ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی، آپ ہمیں اس کے کچھ ساتھی ہوں گے ذوالخویسرہ کے، اور اس طرح کے کچھ لوگ ہوں گے، ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازوں کے مقابلے میں اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، اللہ اکبر، ایسا قرآن پڑھیں گے کہ تم اپنے قرآن کو ان کے قرآن کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے، لیکن ان کے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے اور ان کی نمازیں ان کے سر سے اوپر نہیں اٹھیں گی، گویا کہ ان کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی، ان کا قرآن پڑھنا بھی قبول نہیں ہوگا، ہوں گے اس کے قبیل سے، اس کے ساتھی ہوں گے، اللہ اکبر، اور پھر وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی فرما دی۔ اور پھر آپ نے ایک نشانی بھی بتائی کہ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان میں ایک آدمی ہوگا جو کٹے بازو والا شخص ہوگا، اور اس کا کٹا ہوا بازو اس کی یعنی سیاہ فام شخص ہوگا، کٹے بازو والا ہوگا، اور اس کے کٹے بازو کی کیفیت ایسے ہوگی جیسے عورت کا پستان ہوتا، اور تھل تھل کرتا ہوا اس کا بازو ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گویا ساری نشانی ہی بتا دی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اسی حدیث کے اندر، اسی روایت کے اندر فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ذوالخویسرہ نے یہ بکواس کی تھی اس وقت بھی میں موجود تھا، اور جس وقت جنگ نہروان ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوارج کے خلاف، خوارج اٹھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دیگر مسلمانوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور ان خوارج کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی۔ اس جنگ میں جب وہ لوگ قتل کر دیے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے وہ سیاہ فام شخص ڈھونڈو جس کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ وہ سیاہ فام شخص کٹے بازو والا اور بالکل اسی کیفیت والا جو کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، وہ شخص ڈھونڈا گیا، لاشوں میں سے اس کی لاش مل گئی اور لا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شکر کیا وہ اس کی لاش دیکھ کر کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، کیونکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، ان کی نمازیں ہماری نمازوں سے بہتر تھیں، ان کے قرآن ہمارے قرآن سے بہتر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی وہ نشانی پوری ہو گئی۔ یہ سارا کچھ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔
فساد پھیلانے والے اور امت میں ملت کے اندر فتنہ پیدا کرنے والے ہر دور کے اندر رہے ہیں اور ہر دور کے اندر رہیں گے، لیکن وہ خوارج جن کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ خوارج اپنے ہی دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اٹھے اور ختم ہو گئے۔ کسی اور دور میں اگر کوئی لوگ اٹھے، وہ فتنے پیدا کرنے والے ہو سکتے ہیں، وہ فسادی ہو سکتے ہیں، ان فسادیوں کے لیے دور فتن کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین، اور آپ کا فرمان ہے کہ جو اس طرح فتنہ پیدا کرنے کے لیے اٹھے اس کی سرکوبی کر دی جائے، اس کے فتنے کو ختم کر دیا جائے۔ اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دور کے لیے رہنمائی فراہم کی۔ لیکن ایک بات جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ان کو خوارج کہنا، لفظ خوارج استعمال کرنا، یہ تو کوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑے گا تو اس کو خوارج آپ کہیں گے نا۔ کوئی کسی کے خلاف لڑ رہا ہو، آپ اس کے اوپر لفظ خوارج کا اطلاق کریں، اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ میرے سامنے کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ میں ان کو خوارج کہیں۔ یہ فتنہ پرور ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ واجب القتل ہیں، ان کے خلاف ریاست کو سخت ایکشن لینا چاہیے اور پکڑ لینا چاہیے، ان کو قتل کر دینا چاہیے جو امت کے اندر اور ریاست کے اندر فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کیا ان کو خوارج کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا؟ یہ نام کی حد تک ہمیں پھر دیکھنا پڑے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں، آپ کے فرامین میں کیا یہ گنجائش ہے کہ ہر دور کے فتنے پیدا کرنے والوں کو آپ خوارج کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا فتنہ بھی خوارج کے فتنے جیسا ہے، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو خوارج کہنا یہ بہرحال محل نظر ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بھی خوارج ہیں یا نہیں، لیکن خوارج کے نقش قدم پر ضرور ہیں جو لوگ بھی ریاست کے خلاف، اسلامی ریاست کے خلاف اور ملت اسلامیہ کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے وہ اپنا خود ساختہ جہاد شروع کرتے ہیں اور اصل میں امت میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کو قتل کر دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست کو چاہیے کہ ایسے فتنوں کو ختم کر دے۔ لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تھے تو موجود، خیالات تو ان کے وہ تھے، لیکن وہ پرامن طور پر رہ رہے تھے، وہ خروج نہیں کر رہے تھے، وہ اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کیے ہوئے تھے، لہذا ان کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقہی طور پر اور نظریے کے طور پر، عقیدے کے اعتبار سے کوئی شخص منافق بھی ہو سکتا ہے اور وہ پرامن بقائے باہمی کا حصہ ہو سکتا ہے اور اسلامی ریاست کے اندر رہ سکتا ہے، اور آپ اس کو اس کی زندگی کے تحفظ کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ اور اس لیے کہ فقہی طور پر آپ اس کو جو مرضی سمجھیں، اس کو منافق سمجھیں، اس کو آپ عقیدے سے باہر نکلا ہوا شخص سمجھیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے، اس نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا ہوتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد۔ ایسا شخص بھی امت مسلمہ کا ساتھی ہو سکتا ہے پولیٹیکلی اور سیاسی طور پر کافروں کے مقابلے میں۔ لہذا صرف اور صرف فقہی اعتبار سے کسی کو غلط کہہ کے اس نے فلاں بات کہہ دی ہے، اس کو فلاں بات کہہ دی ہے، آپ اس کو نکال نہیں سکتے امت مسلمہ سے جب تک کہ وہ بنیادی عقائد سے انحراف نہ کرے اور کھلم کھلا وہ ایسے کسی عقیدے کا اظہار نہ کرے جس سے عقیدہ توحید پر زد پڑتی ہو، جس سے عقیدہ رسالت پر زد پڑتی ہو، جس سے عقیدہ آخرت پر زد پڑتی ہو۔ بنیادی ایمانیات میں سے کسی پر زد پڑتی ہو تو پھر تو ظاہر ہے کسی کا اگر ایک عقیدہ غلط ہے تو اس کا باقی سارا عقیدہ بھی ناقابل اعتبار ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپس کے جو چھوٹے موٹے فقہی اختلافات ہیں، فقہی طور پر یا کسی سے کوئی بہت بڑی ہرزہ سرائی بھی ہو جائے فقہی اعتبار سے، تو اس شخص کو پرامن بقائے باہمی کا حصہ بنایا جا سکتا ہے، اور امت مسلمہ کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ وہ باہمی مل جل کر رہیں، چاہے کوئی شخص جتنا مرضی گیا گزرا ہے، کم از کم سیاسی طور پر کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو ایک جتھا بن کے رہنا چاہیے، مسلمانوں کو ایک ملت بن کے رہنا چاہیے، آپس میں ہزار اختلافات کے باوجود آپس میں اکٹھے ہو کے رہنا چاہیے۔ یہ سبق مل رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے۔ تو اس نے الزام لگائے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَةِ۔ اب یہ تو سیدھی وہ کہتے ہیں کہ میری انٹیگریٹی کو چیلنج کیا ہے، یعنی سب سے بڑا جھگڑا جو ہوتا ہے نا
وہ کہتا ہے جی اس نے میری انٹیگریٹی کو چیلنج کیا ہے، اب میں یہ کیسے معاف کر سکتا؟ سیدھا سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیگریٹی کو جو چیلنج کر دیتا ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑا مجرم بھی کوئی ہوگا؟ اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اس نے آپ کی انٹیگریٹی کو چیلنج کیا، مَن یلمزک فی الصدقات، آپ کو اس نے الزام لگا دیا، اور ظاہر ہے کسی کی دیانت پر الزام لگ جائے تو اس سے بڑی غصے والی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ تم میری دیانتداری کو چیلنج کرتے ہو۔ بندہ چاہے بد دیانتی ہو، کبھی کر ہی لیتا ہو، کبھی جھوٹ بول ہی لیتا ہو، لیکن جب کوئی شخص بھری محفل میں اس کی انٹیگریٹی کو، اس کی دیانتداری کو، اس کی آنیسٹی کو چیلنج کرتا ہے تو بڑا غصہ لگتا ہے۔ یہ نبی رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ساری محفل میں بکواس کر رہا ہے، ہرزہ سرائی کر رہا ہے، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ اس نے ایسا کیا۔ مَن یلمزک فی الصدقات، سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ الزام لگا رہا ہے، آپ کو طعن کر رہا ہے کہ آپ صدقات کے بارے میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فإن اعطوا منها، اب قرآن ان کا کردار بتا رہا ہے، یہ ہیں کتنے جوگے، ان کی اوقات کیا ہے؟ ان کی اوقات یہ ہے کہ فإن اعطوا منها، اگر اس میں سے ان کو بھی حصہ مل جائے، ردو، تو خوش ہو جائے گے۔ بھئی اتنی سی بات، یعنی یہ ان کی اوقات ہے، ان کو حصہ مل گیا تو خوش، ایمان بھی وہی، اسلام بھی وہی، عقیدہ بھی وہی، ہر چیز مادی فائدہ۔ انا للہ و انا الیہ۔ سمجھیے منافق کے کردار کو، قرآن منافق کے کردار کو بتا رہا ہے واضح کر کے کہ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، جس کو حصہ مل گیا وہ تو خوش ہے، وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر اس کو حصہ نہیں ملا، اس کو دیا نہیں گیا، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، بس یہ ہے ان کی ناراضگی کا اصل سبب، اس سے وہ پھر ناراض ہوئے پھرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اکبر۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اللہ فرماتا ہے اگر وہ واقعی خوش ہو جاتے، یعنی وہ تو ان کی خوشی اور غمی تو ساری وابستہ ہے مادی فائدے کے ساتھ، بس مل گیا تو خوش، نہ ملے تو نہ خوش۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اگر وہ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ اللہ اور اس کے رسول جو دے دے وہ کافی ہے، اس بات پر خوش ہو جائے، سبحان اللہ، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ نے جو دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا فرما دیا وہ کافی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا فرما دیا، اگر وہ اس بات پر خوش ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائیں کہ جو ملا ہے ہم خوش ہیں اس پر، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے فضل نازل ہوتا ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ صوفی باقر صاحب کی غالباً بات ہے، ہمارے شیخ عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ، وہ سنایا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ، کہتے ہیں کہ دعا کر رہے تھے اور دعا کیے جا رہے تھے اور کیا مانگ رہے تھے؟ ایک ہی فقرہ بول رہے تھے، اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، اللہ ہم تجھ سے راضی۔ وہ کہتے ہیں ہم سنتے رہے، 2-2.5 گھنٹے گزر گئے، دعا جاری ہے اور فقرہ ایک ہی ہے، اللہ ہم تجھ سے راضی ہے، اللہ ہم تجھ سے راضی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب ان کی دعا مکمل ہوئی تو ہم نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیا کر رہے تھے؟ یا آپ نے 2-2.5 گھنٹے کیا کہا ہے اللہ کو؟ کیا مانگا ہے؟ ایک ہی فکرہ بار بار، اللہ ہم تجھ سے راضی ہے، اللہ ہم تجھ سے راضی ہے، اللہ ہم تجھ سے راضی ہے، اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس لیے کر رہا تھا کہ اگر یہی فقرہ میرے فقرے کے جواب میں ایک دفعہ اللہ فرما دے مجھے کہ میں بھی تجھ سے راضی ہوں،
تو بس میرا کام بن گیا۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا بار بار اللہ ہم راضی ہیں، تاکہ اللہ مجھے کہہ دے جا میرے بندے میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا عمل ہے یہ کہنا کہ ہم اللہ کی بات پر راضی ہیں، اللہ کے دیے ہوئے پر راضی ہیں، جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہم اس پر راضی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ راضی ہو جائیں، اگر وہ راضی ہو جاتے جو کچھ ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور یہ کہتے زبان سے کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ اللہ اکبر، جس کو اللہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ یہ کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآنی آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کے بارے میں فرمایا نا کہ کوئی شخص صبح و شام 7 دفعہ پڑھ لے، اس کی ساری پریشانیاں فکر اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت، مجھے بس میرا اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات ہے، 7 دفعہ کہہ لو اللہ سے، ہر پریشانی دور ہو جائے۔ وقالوا حسبنا اللہ، اور وہ یہ کہتے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ سیؤتینا اللہ من فضلہ، تو اللہ عطا کر دیتا من فضلہ اپنی عطا سے، ورسولہ اور اس کا رسول، انا الی اللہ راغبون، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ یعنی یہ جو فضل ہے نا، من فضلہ، اپنے فضل سے عطا فرماتا، یہ فضل کے بارے میں یہ جہاں بھی فضل کا لفظ آتا ہے، اگرچہ کہیں مال کے لیے بھی آتا ہے، کہیں یہ مختلف چیزوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہ فضل اللہ کا ہو یا کسی بندے کے حوالے سے ہو تو پھر بھی اس کے اندر ایک مادہ، اس مادے کے اندر ایک معنی پایا جاتا ہے جو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، وہ ہے زائد چیز کا، ایڈیشنل کوئی چیز، سم تھنگ ایڈیشنل، من فضلہ ہی۔ ایک تو وہ ہے نا جو تم رویے کا اظہار کر رہے ہو اس کے بدلے میں ملنا چاہیے، ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کوئی نیکی کر رہے ہو اس کے بدلے میں نیکی ملنی چاہیے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، اور فضل کیا ہے؟ سم تھنگ ایڈیشنل عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زائد عطا فرماتا ہے، اپنے جناب سے عطا فرماتا ہے، لہٰذا وہ فضل سے عطا ہوتا ہے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا فرما دیتا۔ اور انہوں نے صدقات کے بارے میں چونکہ کہا تھا، یعنی جو الزام لگایا تھا وہ صدقات کے بارے میں تھا، تو اب کہا جا رہا ہے جواب منافقین کو ہے، فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ دیکھو صدقات، جو صدقات واجبہ ہیں جن کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے، صدقہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے قرب کے لیے دی جائے، وہ صدقہ ہے۔ لہذا وہ صدقات نافلہ بھی ہو سکتے ہیں، صدقات واجبہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی صدقہ ایسا ہے جو دینا انسان کے بس میں ہے، دے چاہے نہ دے، انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ کوئی صدقہ ایسا ہے اللہ کے قرب کے لیے لازماً دینا پڑتا ہے، وہ جو لازماً دینا پڑتا ہے اس میں سے زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ ہو یا اسی طرح عشر، وہ بھی لازمی ہے جو زمین کی پیداوار پر ہے۔ اب یہ سن لیجئے، زکوٰۃ بچت پر ہے، اور جو عشر ہے وہ انکم پر ہے، وہ بچت پر نہیں، بلکہ انکم پر بھی نہیں کہنا چاہیے، پیداوار پر ہے۔ زکوٰۃ بچت پر ہے کہ نصاب تک آپ کا مال ہو اور 1 سال پڑا رہے، اس کے اوپر سال گزر جائے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی۔ لیکن جو عشر ہے یہ زمین کی پیداوار پر ہے، زمین سے اگر آپ کو پیداوار حاصل ہوئی تو وہ آپ اسی دن وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن آپ نے زمین سے کٹائی کروائی ہے، جس دن آپ نے اس میں سے فصل اٹھائی ہے، اسی دن آپ، اگر وہ 19 من سے زیادہ ہے، تقریباً 19 من سے زیادہ ہے آپ کی جو فصل ہے، تو آپ کو اسی دن اس میں سے عشر ادا کرنا ہے، اور عشر کا معنی 10واں حصہ۔
10واں حصہ آپ نے اسی دن ادا کرنا. بس ایک رعایت اللہ کریم نے دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ بارانی زمین ہے نا، بارانی سے مراد جو بارش کے پانی پر وہ پھلتی پھولتی ہے اور بارش کے پانی پر پکتی ہے وہ بارانی ہے، اس کے اوپر ظاہر ہے کسی کا کوئی خرچہ نہیں ہوا، تو بارانی پر جو فصل پکتی ہے اس پہ 10% ہے، یہ عشر ہے. لیکن جس زمین پر جس فصل کو لینے کے لیے آپ کو پانی کے اوپر خرچ کرنا پڑتا ہے، ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے یا جو بھی ہے، آپ اس کو اپنے خرچ سے پانی لگاتے ہیں، تو اس کے لیے نصف عشر ہے، یعنی 20%، وہ یا یوں کہیں گے 5%، 20% نہیں 5%، وہ 20% تو 5واں حصہ ہو جائے گا، یہ 20واں حصہ 5% ہو جائے گا، آدھا عشر ہو جائے گا. 20واں حصہ 10واں حصہ اور پھر 20واں حصہ ہو جائے گا. یہ ان کے لیے جو زمینیں بارانی نہیں ہیں بلکہ پانی پر پلتی ہیں. ایک اور رعایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینی پیداوار میں یہ دی ہے کہ ایک تو اس میں سے پانی کے خرچے کی وجہ سے جو تمہارے دوسرے اخراجات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے نصف عشر ہو گیا. ایک اور اگر بارانی بھی ہے اور بارانی میں بارش کے پانی پر پلی ہے، لیکن اب آپ کو کٹائی کے وقت ظاہر ہے مختلف مزدور ہائر کرنے پڑتے ہیں، تو مزدور ہائر کر کے آپ نے کٹائی کی اور مزدوروں کو مزدوری بھی دینی پڑی، تو وہ جو مزدوروں کی مزدوری ہے وہ آپ مائنس کر سکتے ہیں اس میں سے، یعنی اخراجات جو ہوئے ہیں وہ مائنس کر سکتے ہیں. تو مائنس کرنے کے بعد اب جو فصل اٹھا رہے ہیں وہاں سے، وہ چاہے آپ نقصان میں جا رہے ہو، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی انکم ہو اور فائدہ ہو، وہاں پہ پروفٹ ہو رہا ہو یا لاس ہو رہا ہو. آپ نے کیا ہے، اس میں زمین میں بیج ہی تو ڈالا تھا، تو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ کو وہ ہر صورت میں عشر یا نصف عشر وہ دینا پڑے گا. بارانی کی صورت میں عشر ہے، اور جب آپ اپنی طرف سے سیراب کرتے ہیں ٹیوب ویل وغیرہ سے تو پھر اس میں سے نصف عشر ہے وہ دینا پڑے گا، اور وہ اسی دن دینا ہے. اس کے بارے میں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے آمدنی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، مجھے منافع آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. چاہے سارے کی ساری فصل میں گھاٹا پڑ رہا ہو پھر بھی عشر دینا ہے. عشر بچت پہ اور آمدنی پہ نہیں ہے، وہ تو صرف اس بات پر ہے کہ آپ نے پیداوار آئی بس اسی میں سے دے دیں. اور وہاں سے اٹھانا، جب آپ کھیت میں سے اٹھا کر گھر لا رہے ہیں نا، جو عشر کی فصل ہے وہ گھر نہ لائیں بلکہ وہ وہیں سے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیں. تو یہ عشر ہے، اور وہ کن کو؟ وہ بھی انہی کو دینا ہے. صدقات واجبہ میں سے ہے، وہ بھی انہی کو دینا ہے. اور اس میں جو انما فرمایا، انما الصدقات، انما اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر. یہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ جہاں کہیں بھی انما کا لفظ آتا ہے قرآن میں، اس کے بعد کوئی کلی قاعدے کی بات ہوتی ہے. لہذا مترجمین اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ سوائے اس کے نہیں، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، بس یہی بات. لہذا آپ اس کا ترجمہ بس کر سکتے ہیں، آپ اس کا ترجمہ صرف بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کا ترجمہ کرتے وقت لفظی طور پر بے شک آپ اس کا معنی بے شک کر لیں، کیونکہ انا ہے نا، تو انا کی وجہ سے آپ بے شک کر لیں. حالانکہ یہ انما ہے، یہ انا اور ما نہیں ہے، یہ انما ہے اکٹھا، اور انما کلمہ حصر ہے جو بعد میں آنے والی بات کا حصار کرتا ہے، اس کو ایک کلیہ اور قاعدہ بنا کے آپ کے سامنے پیش کرتا. اور جب یہ حصار کر دیتا ہے جہاں پہ انما آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بس اصل بات یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. اس لیے ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں سوائے اس کے نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. لہٰذا یہ تصور ذہن میں ہر وقت رہنا چاہیے،
بھلے آپ ترجمہ کرتے وقت بے شک ہی کر جائیں، ترجمہ کرتے وقت آپ جو مرضی اس کا ترجمہ بے شک کریں، صرف کریں، بس کریں، سوائے اس کے نہیں کریں، آپ جو بھی اس کا ترجمہ کریں، لیکن یہ تصور ذہن میں رہنا چاہیے۔ کیا تصور؟ کہ کلی قاعدے کی بات ہو رہی ہے، حصر ہو رہا ہے، اس کے بعد آنے والی جو بات ہے بس وہی بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدقات واجبہ، جو فرض صدقات ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو چاہے وہ عشر ہو، وہ صرف انہی امور پر اور انہی مدات میں خرچ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور خرچ نہیں ہو سکتے۔ منافقوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، بات منافقوں کی تھی نا ابتدا، منافقوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ صدقات واجبہ خرچ کرنے کا اختیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ مدات کا تعین کرنا، یہ اللہ نے خود مدات کا تعین کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لہٰذا جو الزام لگا رہا ہے اس کا منہ بند کرنا مقصود ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تقسیم فرما رہے ہیں وہ کس کے حکم سے فرما رہے ہیں؟ آپ اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں فرما رہے۔ اور وہ 8 مصارف ہیں، اور یہ مصارف زکوٰۃ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 جو ہے، یہ مصارف زکوٰۃ کے حوالے سے بس یہی 8 مصارف۔ ہم ہر سال جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو سب کو مسئلے بنے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں زکوٰۃ دیں اور کہاں نہ دیں، اور یہ 8 مصارف یہ واضح ہیں اپنے اپنے مفہوم میں۔ البتہ بعض چیزوں کے، بعض مدات کے مفہوم میں علماء نے تفسیر کرتے ہوئے اختلاف کیا ہے، تو جہاں اختلاف موجود ہو وہاں گنجائش موجود ہوتی ہے، یہ ہمیشہ اصول رکھیے ذہن میں، چاہے متقدمین علماء کا اختلاف ہو چاہے متاخرین علماء کا اختلاف۔ علماء، مفسرین، فقہاء، ائمہ جب اختلاف کرتے ہیں کسی چیز میں وہ علمی اختلاف ہوتا ہے، اور وہ دیانتداری پر مبنی اختلاف ہوتا ہے، اور جہاں کہیں دیانتداری پر مبنی اختلاف موجود ہو کسی بھی مفہوم کے تعین میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دونوں مفاہیم یا دونوں نقطہ نظر کی گنجائش موجود ہے۔ آپ کسی کے اوپر اصرار نہیں کر سکتے، ایک بات، ہاں البتہ دونوں میں سے آپ کسی ایک کو ترجیح دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ دوسرے غلط ہیں یہ درست نہیں ہے۔ دونوں نقطہ نظر اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہوتے ہیں، لہذا جتنا ایک نقطہ نظر کو ماننے والا درست طرز عمل اختیار کر رہا ہوتا ہے، اتنا ہی دوسرا شخص دوسرے نقطہ نظر کو مان کر درست طرز عمل کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیے، جہاں اختلاف موجود ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مفاہیم کی گنجائش موجود ہے۔ جہاں دونوں کی گنجائش موجود ہے لہذا دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کی گنجائش بھی ہمیشہ موجود رہے گی، وہ چاہے متقدمین نے اختلاف کیا ہو چاہے متاخرین۔ لہذا میں عرض کر دیتا ہوں جس میں اختلاف، سب سے پہلی بات فرمائی للفقراء والمساکین، یہ پہلا اختلاف تو یہیں پہ ہو گیا، فقیر کون ہے اور مسکین کون ہے؟ اللہ اکبر۔ فقیر کا لفظی معنی ہوتا ہے محتاج، جس کو ہم کہتے ہیں نادر، بالکل جو نادار جس کو کہتے ہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نادار اس کے پاس کچھ نہیں ہے، محتاج مکمل طور پر وہ احتیاج رکھتا ہے، وہ فقیر ہے، فقر۔ اور دوسرا مسکین ہے۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ جو امیر کے مقابلے میں، یعنی امراء کے مقابلے میں جو اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر پاتا وہ مسکین ہوتا ہے۔ جس کے پاس ضروریات زندگی پورا کرنے کا پورا اختیار اور پورا ذریعہ نہیں ہوتا وہ مسکین ہوتا ہے۔ اب اس میں دونوں میں اختلاف ہے کہ فقراء اور کون ہوتے ہیں اور مساکین کون ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ فقراء وہ ہیں جو بالکل ہی جن کے پاس کچھ نہ ہو، اور مساکین وہ ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ مساکین وہ ہوتے ہیں جو 2 ٹکے کے لیے مانگتے پھرتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بازار میں مانگنے والے وہ مسکین ہیں، اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس ضروریات زندگی زیادہ ہوں، آمدنی کم ہو، اور وہ چپ کر کے بیٹھ رہے، کسی سے مانگے بھی نہ، وہ فقیر ہوتا ہے۔ یہ بالکل الٹ ہے، کسی نے مسکین کو وہ کہا ہے، کسی نے فقیر کو وہ کہا۔ حتیٰ کہ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ 19 اقوال ہیں، یعنی فقیر اور مسکین
ان دونوں کے فرق میں 19 اقوال ہیں کہ فقیر کون ہے اور مسکین کون کے، ان کی ڈیفینیشن مختلف ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ، جو امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس ذرائع آمدن تو ہوں لیکن اس کی ضروریات زندگی سے کم ہوں اور وہ مانگتا نہ پھرے۔ مسکین وہ ہے جو مانگتا پھرے، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرما دی، اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کر دی، وہ حدیث بھی صحیح ہے متن کے اعتبار سے بھی اور سند کے اعتبار سے بھی، تو صحیح حدیث ہمیں مل گئی، تو 19 اقوال ہوں یا 1900 اقوال ہوں، بات ختم ہو۔ وہ حدیث کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو 2 ٹکے کے لیے مانگتا پھرے گلیوں کے اندر، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس، جس کی آمدنی اس کی ضروریات زندگی سے کم ہو، یعنی اس کے پاس ایسا نہیں کہ وہ کچھ ہو ہی نہ ہو اس کے پاس، لیکن اس کی ضروریات زندگی سے کم ہے۔ لیکن وہ اب 2 طرح سے ہمارے پاس لوگ آ گئے۔ فقراء وہ ہیں جو بالکل محتاج نادار ہم دیکھتے ہیں، یعنی جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے کے لیے فقیر وہ ہونا چاہیے، فقراء و مساکین ہم اکٹھے عام طور پر بولتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ بالعموم ایک دوسرے کی جگہ پر بولے جاتے ہیں۔ فقیر مسکین کی جگہ پر بولا جاتا ہے، مسکین فقیر کی جگہ پر بولا جاتا ہے۔ اسی لیے تو فرق ہے ان کی ڈیفینیشن کے اندر کہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف بھی بولے جاتے ہیں، اس لیے مختلف لوگوں نے مختلف ڈیفینیشنز کی۔ لہٰذا فقیر کا مطلب مسکین ہو یا مسکین کا مطلب فقیر ہو، فقیر کی ڈیفینیشن وہ ہو جو مسکین کی ہے یا مسکین کی ڈیفینیشن وہ ہو جو فقیر کی ہے، دونوں مدات میں سے ہیں۔ لہٰذا جب مدات میں موجود ہیں تو اس اختلاف کے باوجود کہ فقیر کون ہے اور مسکین کون ہے، دونوں ایک ہی وقت میں، آپ اس کا نام فقیر رکھیں یا اس کا نام مسکین رکھیں، دونوں ایک ہی وقت میں زکوٰۃ کے مستحق۔ ایک وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ذرائع آمدن کوئی نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، اس کی ضروریات زندگی کے لیے کچھ نہیں ہے، بالکل اس کا نہ اس کے پاس گھر ہے، نہ جھونپڑا ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو دینا وہ فقیر، آپ اس کو کہیں یا مسکین، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ڈیفینیشن کے مطابق وہ فقیر ہے۔ اس کو اور طرح سے بھی امام قرطبی نے علیہ الرحمہ نے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے پناہ مانگی ہے، مسکین ہونے کے لیے دعا کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے اور مسکین ہونے کے لیے دعا کی ہے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا، اللہ مجھے مسکین ہی زندہ رکھ اور مسکین ہی موت دینا، اور واحشر لی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن مجھے مسکینوں میں ہی اٹھانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین بننے کی دعا کی ہے، فقر سے پناہ مانگی ہے، تو اس کا مطلب ہے جو بالکل محتاج ہر طرح سے، جس کے پاس قطعاً کوئی ذرائع آمدن نہ ہو، وہ فقیر ہے۔ اور وہ ایک قول ہے کسی کا جو بعض لوگ اس کو حدیث بنا کے پیش کرتے ہیں کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقیر جو ہے، فقر اتنا برا ہے کہ یہ مفلسی، فقیری، محتاجی، یہ انسان کو کفر کے قریب کر دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پناہ مانگی۔ مسکینی کو آپ نے دعا مانگی ہے، میں مسکین ہوں، کیا مطلب؟ ضروریات زندگی ہوں تو صحیح، یہ آمدنی، ذرائع آمدنی ہوں تو صحیح، لیکن ضروریات زندگی سے ذرا کم ہی ہوں۔ کیوں؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ عاجزی کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس کی اور وضاحت ہوتی ہے کہ جب فرشتے نے آ کے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ چاہیں تو سونے اور چاندی کے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تھا وَلَٰكِن لَا يَا رَبِّ، اے اللہ میں یہ نہیں چاہتا، سونے چاندی کے پہاڑ میں نہیں چاہتا، بلکہ میں کیا چاہتا ہوں، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ میں اشبعت یوماً وجعت یوماً، ایک دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں اور اگلے دن بھوکا رہوں۔ یہ خواہش تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس دن پیٹ بھر کے کھاؤں اس دن تیرا شکر کروں گا، اور جس دن مجھے بھوک لگے گی اس دن میں تیرے عاجزی کروں گا، گڑ گڑاؤں گا، تو دونوں ہی مجھے فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ گویا جس دن کھانا کھانے کو ملے گا، اس کا مطلب ہے ملے گا تو صحیح، اور کچھ دن نہیں ملے گا، کیا مطلب؟ ضرورت کے مطابق نہیں ملے گا، ملے گا ضرورت کے مطابق نہیں ملے گا۔ یہی وہ مسکینی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں، اللہم احیینی مسکینا۔ اور اس کی ایک اور دلیل امام قرطبی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت دی ہے قرآن پاک سے ہی۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ کہف میں جن دو لڑکوں کا ذکر ہے کہ جن کی کشتی تھی، جس کشتی کو اس اللہ کے بندے نے، جس کا نام تفسیروں میں خضر علیہ السلام آیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ سفر پہ تھے، تو خضر نے جن بچوں کی کشتی کا پھٹا توڑ دیا تھا، اس میں سوراخ کر دیا تھا، اس کی جب تفصیل بتائی تو کہا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، وہ دو مسکین بچوں کے لیے تھا، دو مسکینوں کے لیے تھا، يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، وہ محنت مزدوری کرتے تھے سمندر کے اندر یا دریا کے اندر، یعنی وہ کشتی لے جاتے تھے، کرائے پہ چلاتے تھے، گویا ان کا ذریعہ آمدنی تو تھا، کشتی بھی ان کی تھی اور وہ آنے جانے کا اور کرایہ بھی لیتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو مسکین کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے مسکین وہ ہوتا ہے جس کا ذریعہ آمدن ہو لیکن اس کی ضروریات زندگی سے کم ہو۔